قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ لوگوں کو فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیں کہ میں نے جو تم تک تبلیغ پہنچائی ہے، دین کے احکامات پہنچائے ہیں، میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، البتہ میرے اہل بیت کی محبت یہ تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے کہ ہر مسلمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کے گھرانے سے محبت کرے۔ جس شخص کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت نہیں تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان بھی کامل نہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمی، کہ اے لوگو اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس قدر نعمتیں عطا فرمائی، انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں خود اللہ نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب اس قدر نعمتیں اس خالق اور مالک نے ہمیں عطا فرمائی تو ہمارا بھی پھر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں، ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اپنا ہر قدم یہ دیکھ کر اٹھائے کہ میرا رب اس قدم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اپنی زندگی اس انداز میں گزارے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال اختیار کرتا رہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ اس کے رسول کی محبت بھی ضروری ہے۔ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو وہ اللہ سے بھی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو۔ تو اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کے دل میں یقینی طور پر، لازمی طور پر رسول پاک علیہ السلام کی محبت بھی ہوگی۔ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، حضور کی محبت دل میں نہیں تو اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی محبت اسی وقت آئے گی جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اس کے دل میں ہوگی۔ اور بندہ مومن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کس قدر ضروری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے لوگو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ یعنی بندے کے ایمان کے کمال کی ضمانت اس بات میں ہے کہ وہ سب سے زیادہ رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرے، اسی وقت اس کا ایمان کامل اور مکمل ہوگا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں نہیں تو اس کا ایمان بھی پھر کامل اور مکمل نہیں کہلائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، کہ میری محبت کی بنیاد پر میرے گھرانے سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے اور آپ کے اہل بیت اطہار کی محبت اس کے دل میں نہ ہو تو پھر سمجھ لیں کہ وہ دعویٰ محبت رسول میں بھی جھوٹا ہے، کیونکہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے تعلق رکھنے والی دیگر چیزوں سے بھی محبت رکھتا ہے،
اور اس کے گھرانے سے تو بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں کہ انسان اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اپنے پیر کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ انسان اپنے استاد سے محبت کرتا ہے تو اپنے استاد کی محبت کی وجہ سے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے۔ الغرض ہم دنیا میں دیکھ لیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی محبت رکھتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس سے تعلق رکھنے والے افراد سے محبت رکھتا ہے، اس کی اولاد سے تو بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اس کے گھر کے لوگوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار سے ایسی محبت کرے کہ اس کی جگہ کوئی دوسری محبت نہ لے سکے۔ ایسی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کی محبت یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ میرے اہل بیت کی محبت کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یعنی جس طرح نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، جو ان کی کشتی میں تیار ہو بیٹھ گیا اور سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی، اسی طرح جس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت ہوگی تو وہ بھی نجات حاصل کر لے گا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی بات جب آ جائے تو وہاں پھر ہمیں سر جھکا دینا چاہیے، وہاں پھر ہمیں کیلو کال نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں ادب کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سروں کو جھکا لیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں ہم جس قدر زیادہ ادب کا اظہار کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، محبت کا اظہار کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی محبت یہ صرف چند افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی محبت ہمارے لیے لازم ہے۔ قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى، یعنی جتنے بھی قربا ہیں، جتنے قریبی لوگ ہیں ان سب کی محبت ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے اہل بیت فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت میں کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہماری مائیں، وہ تمام کی تمام اہل بیت میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں، چاروں بیٹیاں، وہ اہل بیت میں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے وہ اہل بیت میں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نواسے نواسیاں یہ بھی اہل بیت میں ہیں۔ ان سب کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی اولاد سے محبت کرے اور ازواج سے محبت نہ کرے تو وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا وہی ہے جو ازواج سے بھی محبت کرے اور اولاد سے بھی محبت کرے۔ اور ازواج مطہرات میں بھی یہ نہ ہو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا ادب کا اظہار کرے اور باقی دیگر ازواج مطہرات کو چھوڑ دے۔ یہ تمام کی تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو مسلمانوں کی مائیں قرار دیا ہے، تو ان سب کا احترام، سب کا ادب، سب کی محبت ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر جب بات آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادیوں کی، آپ کی بیٹیوں کی، تو صرف یہ نہ ہو کہ ایک کا ہی ذکر ہوتا رہے، ایک کی ہی بات ہوتی رہے، بلکہ چاروں شہزادیاں، چاروں بیٹیاں نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان سب کی عقیدت، سب کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ان سے محبت زیادہ ہے، ہمارے دل میں بھی ان کی عقیدت، ان کا احترام زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ صرف انہی کا ذکر ہوتا رہے اور باقی تین شہزادیوں کو ہم چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عقیدت اور محبت کا دعویٰ کیا، باقی تین شہزادیوں کا تو انکار ہی کر دیا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ حضور کی بیٹیاں ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی چار شہزادیاں ہیں اور ان سب کی عقیدت، سب کا احترام ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ پھر اسی طرح
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، ان کا بھی احترام، ان کی بھی عقیدت یہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم حضرت امام حسین سے تو محبت کا دعویٰ کریں، محبت کا اظہار کریں، اور امام حسن مجتبیٰ کو ہم بھول جائیں، ہم ان کا ذکر نہ کریں، ان کی یاد نہ کریں۔ جب ان کا دن آئے تو اس وقت ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، ان کی بھی یاد ہمیں منانی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ شخصیت ہے جن کے پیچھے امام حسین نمازیں ادا کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہاں یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ صرف ایک سے اظہار محبت ہو، ایک سے دعوی محبت ہو اور دوسرے کا ذکر ہم کریں نہ، یا کریں تو بہت کم کریں، بلکہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے تعلق کی بنیاد پر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ماہ محرم الحرام چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے میں ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کا دن آئے تو ہمیں اس وقت ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بھی ہمیں اصالِ ثواب کا نذر و نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کامل اور مکمل طور پر ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ محبت کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہو وہ اس کا ذکر کرے گا، اس کو یاد کرے گا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہم ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر سنیں، ان کا ذکر سنائیں، ان پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو پڑھیں، جو بیانات ان کے حوالے سے موجود ہیں صحیح علماء کے، ان بیانات کو ہم سنیں، تاکہ ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی شان و عظمت کو جب ہم سنیں گے تو پھر اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ ہو جائے گی، اور زیادہ ادب اور احترام بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے رہا کریں، سنتے رہا کریں، سناتے رہا کریں۔ اسی طرح محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پر چلے، اس کی تعلیمات کو اپنائے۔ تو اب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے محبت کا جب اظہار کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں۔ انہوں نے کیا ارشادات فرمائے، انہوں نے کس انداز میں زندگی گزاری، اس انداز میں ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، ان کے انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم دعوی محبت میں سچے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، ان کے طرز عمل کو نہیں اپنایا، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے دعوی محبت میں کامل نہیں ہیں، اس میں ابھی کمی ہے، ناقص ہے۔ ہمارا یہ دعوی محبت اسی وقت مکمل ہوگا جب ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ ہم غور کریں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں زندگی گزاری، ہم غور کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں زندگی گزاری۔ خاص طور پہ واقعہ کربلا کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ سامنے دشمن کا ایک بڑا لشکر موجود ہے، جو 1 گنا 2 گنا 10 گنا 20 گنا نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں لشکر موجود ہے۔ اس کے سامنے بھی آپ حق بات کہنے سے نہیں ڈرے اور آپ وہاں ثابت قدم رہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ جب حق بات کہنے کا معاملہ آئے تو پھر ڈرنا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، اگرچہ جان چلی جائے، جان دینی پڑ جائے، اولاد قربان کرنی پڑ جائے، خاندان قربان کرنا پڑ جائے، جب حق بات کہنی ہو تو پھر حق بات کہی جائے، اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے۔ یہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا پیغام ہمیں یہ دیا کہ نماز کی پابندی ہو، نماز کی ادائیگی ہو، کہ آپ نے میدان کربلا میں بھی نمازیں ادا کی، امت کو پیغام دیا کہ کیسے ہی حالات ہو، کیسی ہی کیفیات ہو،
کیسے ہی معاملات ہوں، نماز سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آج لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے گریزاں نظر آتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو نہیں اپناتے، آپ کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتے۔ تو لہٰذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اس کی بات پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح محبت کا ایک تیسرا تقاضا ہے، تیسرا تقاضا محبت کا یہ ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، جس قدر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اپنی دولت اس کی خاطر صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ اب ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی یاد میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، نظر و نیاز کریں، جس قدر ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کیوں کہ یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہے۔ آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہزار روپے کی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، یہ محبت ہے اولاد سے۔ جب بچہ 6 دن کا ہو جاتا ہے، 7 دن کا ہو جاتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے 7ویں دن، تو اس میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ ہے اولاد سے محبت کا اظہار۔ اسی طرح بچہ جب سال کا ہو جاتا ہے اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ الغرض آدمی جب اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت میں پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے، اپنے پیر سے محبت کرتا ہے تو اپنے پیر کے قدموں پر وہ پیسوں کا ڈھیر لگا دیتا ہے۔ الغرض آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی رضا کے خاطر وہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اہل بیت اطہار سے جب محبت کا دعویٰ ہے، جب اظہار کرنا ہے تو پھر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ہم ان کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ البتہ ایک بات یہاں جو سوچنے کی ہے، جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نظر و نیاز کس انداز میں کیا جائے، ایصال ثواب کس انداز میں کیا جائے، یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایصال ثواب کے محافل ہو، نظر و نیاز کا اہتمام ہو، ان کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں، صدقات و خیرات کریں، لیکن یہ دیکھیں کہ کہاں خرچ کرنا زیادہ ضروری ہے، زیادہ بہتر ہے، وہاں خرچ کیا جائے، اس میں ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا۔ اگر ہم نے ضروریات کو پیش نظر نہیں رکھا، خواہشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیسہ خرچ کیا تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن ایک دوسرا فائدہ جو ہمیں حاصل ہونا تھا وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نیاز کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کے لیے ایک بجٹ اپنا رکھا ہے کہ جناب اس سال میں نے 1 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے، 50,000 خرچ کرنا ہے، یا 2 لاکھ روپیہ میں نے خرچ کرنا ہے محرم الحرام کے مہینے میں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس پیسے کو کیسے خرچ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ سارا ہی پیسہ دیگوں کی نظر کر دیا جائے، دیگیں بنائی جائیں، کھلا دیا جائے، اگرچہ وہ بھی عمل ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ ہم نے جمع کیا، اب ہم دیکھیں کہ ہمارے محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں کہ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ہاں کھانے پینے کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، پریشانی سے ان کو دن گزارنے پڑتے ہیں۔ ہم اسی پیسے میں سے 10,000 20,000 کا راشن ان کو دلوا دیں، 2-4 گھروں میں راشن دلوا دیں، 2-4 دیگیں بنوا دیں، اس طرح ان کا مہینے بھر کا راشن چلا جائے گا۔ یہاں ایک دن دیگیں بنائے وہ ساری ختم ہو جائیں گی، ان کے گھر میں راشن استعمال ہوگا، پورا مہینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز وہ کھاتے رہیں گے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں جو مدارس ہیں، جو مساجد ہیں، وہاں ضرورت تو نہیں ہے، اگر وہاں ضرورت ہے تو اسی رقم میں سے کچھ پیسہ وہاں بھی دے دیا جائے تاکہ یہ مدارس بھی چلتے رہیں، مساجد بھی چلتی رہیں اور یہ معاملات پریشان نہ ہوں، معاملات الجھے نہ، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، ہوتا کیا ہے، ہمارے علاقے کی مسجد کا بل آ جائے 50,000 70,000 1 لاکھ روپیہ، تو بھکاری بن کر گھروں سے چندہ کرنا پڑتا ہے، مسجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے، بازاروں میں گھومنا پڑتا ہے، اور اسی مسجد کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگ لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا لنگر کر رہے ہیں۔ یعنی مسجد کا بل بھرنے کے لیے پریشانی ہے، اس کے پیسے مکمل نہیں ہو رہے اور 2 3 لاکھ روپے کا لنگر اسی مسجد کے قریب ہو رہا ہے۔ بلکہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ خود مسجد کے ہال کے اندر بٹھا کر لنگر کھلائے جاتے ہیں، لیکن جناب مسجد کے بل کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ بل بھی ادا کر دیا جائے۔ اگر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے اپنی رقم میں سے کچھ پیسہ مسجد میں دے دیں گے یا مدرسے میں دے دیں گے
تو وہاں بھی آپ کو ایصال ثواب کا ثواب پورا پورا ملے گا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا، وہاں بھی اہل بیت اطہار سے محبت کا اظہار ہوگا۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی رقم آپ رکھیں کسی بھی ایصال ثواب کے لیے، چاہے ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے محرم کا 11ویں شریف کا ہو، اس میں جو بھی بجٹ آپ نے بنایا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ آپ اس کی دیگ وغیرہ بنوائیں، جو بھی لنگر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ دوسرا حصہ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں دیکھیں کہ غریب افراد ہیں، ان کے گھر میں 1-2 افراد کے گھر میں مہینے کا راشن ڈلوا دیں۔ اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اس میں سے مسجد اور مدرسے کا کچھ حصہ رکھیں جو آپ کے علاقے کے مسجد اور مدرسے ہیں، تاکہ آپ کا یہ پیسہ اچھے کاموں میں خرچ ہو اور اس کا آپ کو بہتر انداز میں ثواب ملے۔